مزید دینی بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سورۃ علم نشرح مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھولا؟ یہ بھی نبی ہی کا ہے نا تذکرہ ہے، صورت میں بھی علم نشرح لک صدرک، اے محمد کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھولا؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے نا ہارٹ آپریشن زندگی میں نا 3 مرتبہ ہوا۔ معلوم کیا؟ زندگی میں 3 مرتبہ ہوا۔ ایک ہے نا بچپن کی عمر میں، جب آپ چھوٹے تھے، حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، بکریوں کو ہے نا چراتے تھے، اس بکریوں کو چرانے کے موقع پر آسمان سے 2 فرشتے آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹائے اور ہے نا آپ کے سینے کو ہے نا چاک کیا گیا، یعنی آپ کے سینے کو پھاڑا گیا، اس میں سے ہے نا کچھ چیزیں نکالے، زمزم سے دھوئے، پھر ہے نا اندر رکھے، فٹ کر دیے، C1 ڈال دیے۔ ایک مرتبہ یہ۔ دوسری مرتبہ نبی بننے کے موقع پر، اس مرتبہ بھی ہے نا ایک مرتبہ ہوا، نبی یہ ہے نا جوانی کی عمر میں، یہ چھوٹا بچپنا جوانی کی عمر کو جب پہنچے تب بھی ہے نا ایسا ایک واقعہ ہوا۔ اور اسی طریقے سے تیسرا واقعہ معراج کے موقع پر ہوا۔ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جب بلایا تو وہ آسمان کا سفر کرنے سے پہلے آپ کے سینے کو ہے نا 2 فرشتے آئے، سینے کو چاک کیا گیا، ایک بڑا تھالا تھا جس میں زمزم کا پانی تھا، سینے کو نکالے، اس میں ہے نا دھوئے، پھر اس کے بعد اس میں رکھے، پھر اس کے بعد ہے نا آپ کے سے نا ٹانکے ڈال کر C1 ڈال کر ہے نا آپ کو ہے نا یہ کر دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے سینے کو اس طرح کیا، یعنی نبوت کو بھرنے کے لیے، انوارات کو بھرنے کے لیے، اور اندر جو انسانی جو بیماریاں ہیں نا، حسد ہے، جلن ہے، اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہے نا جلنا، یہ ساری چیزیں انسان کی صفت ہے، انسان کو ہے نا رہتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اس آپریشن کے ذریعے سے ہے نا ہمارے نبی کے سینے سے نکال دیا۔ تو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہنے والوں سے بھی محبت کرتے تھے، دشمنوں سے بھی محبت کرتے تھے، اپنوں سے بھی حسد نہیں، دوسروں سے بھی حسد نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے اوصاف تھے اور اللہ کے نبی کے نا یہ اخلاق تھے۔ اسی کو فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھولا، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے تیرے بوجھ کو بھی ہے نا کم کر دیا، یعنی وحی کا بوجھ، نبوت کا بوجھ، دعوت کا بوجھ، جو دین کی محنت ہے، اسے بھی ہم نے تیرے اوپر سے کم کر دیا۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس کو تیرے پیٹھ پر رکھا گیا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور اے محمد ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، یعنی جب تک اللہ کا نام رہے گا دنیا میں، اس وقت تک کس کا نام رہے گا؟ اللہ کے نبی کا بھی رہے گا۔ جب تک ہے نا لا الہ الا اللہ ہوگا، آگے محمد الرسول اللہ بھی ہوگا۔ آدمی ہے نا اگر گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی آدمی کو نا یہ بھی گواہی دینا پڑے گا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو فرمایا رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ہمارے نام کو جوڑ لیا، تو لہذا رہتی دنیا تک اللہ کا نام بھی رہے گا اور ہمارے نبی کا نام بھی رہے گا۔ اسی کو فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب اللہ نے ہمارے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا تو اب بتانے والا کون، تعریف کرنے والا کون؟ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی تعریف اگر لکھتے جائے، آپ کی سیرت کو بیان کرتے جائے، عمر تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی کی سیرت ختم نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ ہے نا ایک کتاب لکھنے والے اچھے ہے نا، اچھا ٹیلنٹ والے، وہ ہے نا خواہش آئی دل میں، کیا خواہش آئی کہ میں بھی اللہ کے نبی کی سیرت لکھوں۔ اس وجہ سے ہے نا اس نیت سے قلم لیے، اور پھر اس کے بعد ہے نا کاپی لیے، نوٹ بک پورا لے کر ہے نا سمندر کے پاس جا کو بیٹھ گئے۔ سمندر کے پاس ہے نا ٹھنڈا رہتا، کلائمیٹ ہے نا اچھا رہتا نہیں، سمندر کے پاس سائڈا پہ اچھا کلائمیٹ رہتا، ٹھنڈی ہوائیں آتی، ڈسٹرب نہیں رہتا، کیا بھی نہیں رہتا، وہاں جا کو ہمیں لکھیں گے بول کر ہے نا وہ آدمی وہ صاحب جو ہے وہاں جا کو ہے نا بیٹھ گئے۔ اب نا لکھنے کے واسطے بیٹھے، ایک چوڑی ہے نا ستالے کو ہے، آتی ہے جاتی ہے، بھر کر کو آتی ہے، بھر کر کو جاتی ہے، بھر کر کو آتی ہے، پھر ہے نا بھر کر کو ہے نا جالے ہوئے، انہوں پریشان، میں سب سے ہٹ کو یہاں کو بیٹھا تو کون بھی ستاتے نہیں بول کو، یہ چڑیا کو من یہاں پریشان کر لیتی ہے نا بول کو، ان کے زبان سے ہے نا تو یہاں ہو کو کیا کر لیتی ہے کر کو پوچھے۔ اللہ ہے نا اس چوڑی کو زبان دیا،
وہ چڑی بولی حضرت میں سمندر کا پانی خالی کرتی ہوں. کون سا پانی ہے؟ سمندر کا پانی خالی کرتی ہوں. سو یہاں سے آتی ہو چوش میں پانی لیتی ہو وہاں جا کر ڈالتی ہو. اس طریقے سے میں سمندر کا پانی خالی کر رہی ہو. جب وہ سمندر کا پانی خالی کرتی ہے جب چڑی بولی تو یہ حضرت بولے تیرے سے ہو سکتا ہے کیا سمندر کا پانی خالی کرنے کے واسطے؟ ایک ایک خطرہ تو لاکھ اس میں سے ڈالی. بولے تو کتنا زمانہ ہوا سو تیرے سے سمندر کا پانی خالی کرنے نہیں ہو سکتا. جب حضرت نے کہا کہ تیرے سے سمندر کا پانی خالی کرنے نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس چڑی کو یہ بھی بولنے کی طاقت دیا حضرت جیسے تمہیں بولتے کہ سمندر کا پانی خالی کرنے نہیں ہوتا یہ میں بھی جانتی ہو، میری بات بھی ذرا سن لو. جیسے میں سمندر کا پانی خالی نہیں کر سکتی ویسے ہی تمہیں اللہ کے نبی کی سیرت پوری مکمل لکھ سکتے ہیں. نبی کی سیرت نبی کی تعریف تمہیں مکمل لکھ سکتے نہیں ہیں. آنکھ بیٹھ گئے ہیں تمہیں لکھنے کے واسطے. کہاں سے ہوتا؟ تمہارے سے ہو سکتا نہیں. جیسے میرے سے پانی ختم کرنے نہیں ہو سکتا ویسے ہی تمہارے سے نبی کی سیرت پوری نہیں ہو سکتی. اب ان کو بات سمجھ میں ہاں اسی طریقے سے تو ایسے ہے نا اللہ والے دنیا میں اللہ کے نبی کی سیرت لکھے آخر میں کیا بول کو چلے گئے کہ بس یہ ایک جملہ بول کو چلے گئے خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ اللہ کے نبی کا ہے. اے اللہ کے رسول ہم تیرا حق جو ہے ادا نہیں کر سکتے، تیری تعریف بیان نہیں کر سکتے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ہر مفسر لکھنے والے آخر میں نا تفسیر لکھنے والے یہ لکھ کو چلے گئے سیرت لکھنے والے ہمارے سے نبی کی سیرت پوری نہیں ہوا، یعنی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو جب اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو بتانے والا کون بھی ہے نا بتا نہیں سکتا. یہ ایسی ہے ہمارے نبی کی شان ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اے نبی جی اے محمد آپ ہے نا آپ کو ہے نا کچھ لوگ ستا رہے ہیں، آپ ہے نا تھوڑی دیر صبر کیجئے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تنگی کے بعد پھر آسانی ہے. تنگی کے بعد پھر آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور یہ بات بھی یاد رکھو ہمارا قاعدہ ہے ہر خوشی کے بعد پھر بھی تنگی ہے. یعنی خوشی کے بعد تنگی آتی، تنگی کے بعد پھر ہے نا خوشی آتی. ایسا ہے دنیا میں ہوتا رہتا ہے. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب. اور جب تو دعوت کی محنت سے فارغ ہو جائے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فرمایا کہ اپنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو اے نبی اگر تمہیں اپنی دعوت کی محنت سے جو دینی کام ہے اس سے اگر تمہیں فارغ ہو گئے تو اب ہے نا تمہیں کیا ہو جاؤ؟ یکسو ہو جاؤ، یعنی تنہائیوں میں آ جاؤ. کس کی طرف آ جاؤ؟ میری طرف آ جاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اب میرے پاس آ کر ہے نا میری عبادت کرو، میرے سامنے دعائیں کرو، استغفار کرو، میرے سامنے کیا کیا ہے کہ وہ سبھی ہے نا تمہیں کرو. تو اس لیے ہمیں چاہیے دین کا کام اگر اللہ ہمارے سے لے رہا ہے اسے ہے نا ہمیں بڑا نہ سمجھے کہ دین کا کام ہو جانے کے بعد اللہ کے دربار میں آنا، اپنے کیے ہوئے کام پر نادم ہونا اور اپنے کرے سے کام پر استغفار کرنا اور کہنا اللہ میرے سے کیا بھی نہیں ہوا، جو کچھ میرے سے ہوا اللہ تیرے ہی کرنے سے ہوا، اس میں جو کمی ہو گئی اللہ اپنے فضل سے اسے معاف کر دے. جب اللہ خود ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب تو اپنے دینی کاموں سے، دینی مشغولیت سے، تھکن سے جب تو فارغ ہو جائے تو اپنے میرے پاس آ جائیے. اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب یعنی اپنے رب کی عبادت کیجیے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اللہ کے سامنے روئے دھوئے اور اپنے جو عمل ہم نے کیا اللہ ہمارے سے لیا اس کے بارے میں جو ہے استغفار کرے. اے اللہ جیسے تیرے شان کے لائق ہونا تھا ویسی محنت ہمیں نہیں کر سکے، اے اللہ اسے قبول فرما لے. اللہ سے دعائیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سے ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. یہاں تک ہے نا ایک سورہ ہو گیا. اب اس کے بعد سے نا سورۃ 3 بول کے نا شروع ہوگا انشاءاللہ. سب